بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری نے ساری زندگی نکاح کیوں نہیں کیا، یہ جان کر آپ لوگ حیران ہوں گے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد لڑکیاں ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ آپ نے نصیحت فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دی، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس، محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشر راہ ہیں۔ خواتین و حضرات، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس نہ دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے کر آئے تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نامولود بیٹی خدا کی نیک بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 4000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو، خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو آپ کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور اس سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثناء میں بصرہ کے سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بھیج دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو ادھر سے گزرا اور کسی کے رونے کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا۔ رات کے اس پہر کون اس طرح رب سے فریاد کر رہا ہے؟ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربوجود ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے، پکارتا ہے، مگر جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اپنی کنیزہ کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی طرح گھر میں کام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔
لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو وہ معاف کر دے جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت و نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ابتدا میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال نے دھوم نسی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود چھپ جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے رات کے وقت چاند کی طرح دھمکتا چہرہ دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب اسے وہی چہرہ بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو۔ نوجوان کے خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا اور چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہچر کر رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی ثنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر ایسی غیر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تمہارا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جاؤ۔ وہ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ اے خاتون، میری گواہی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف نہ کرتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، سچے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کر، تو شاید توبہ کی خاطر تمہاری زبان کھل جائے۔